Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں ایک ایسا ناول جسے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شروع کروں کہ نہ کروں. اتنی زیادہ ریکویسٹ تھی اس ناول کے لیے کہ ایک طرف میرا دل چاہتا تھا کہ بس اسے اب پڑھ ہی دینا چاہیے، لیکن پھر یہ اتنا زیادہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ، میں سوچتی تھی کہ کیا فائدہ پڑھنے کا، بہت سارے لوگ تو ویسے ہی پڑھ چکے ہوں گے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ کیوں سب لوگوں کو یہ ناول اتنا پسند ہے، اتنی کیوں ریکویسٹ آ رہی ہے. تو میں نے سوچا دونوں، ہم بھی اور آپ بھی ساتھ مل کے سنتے ہیں. میں پڑھتی ہوں اور آپ سنیں کہ اس ناول میں ایسا خاص ہے کیا. ابھی فی الحال مجھے بس اتنا ہی پتہ ہے اس ناول کے بارے میں کہ یہ کہانی ہے ملیحہ اور وجدان کی، اور یہ دونوں آپس میں مل نہیں پائے، ان کو علیحدہ ہونا پڑا. کیوں ہونا پڑا اور کیا ریزن تھا؟ شاید ان کے فادر بہت زیادہ سخت تھے، کوئی سوشل باؤنڈنگز تھیں، اس وجہ سے ایسا ہوا. ناول کی اینڈنگ بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک ٹریجک ناول ہے یا اس کی ہیپی اینڈنگ ہوگی. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس ناول میں. تو چلیں شروع کرتے ہیں سعدیہ راجپوت کا ناول عشق آتش. ایپیسوڈ 1. پیش لفظ. قارئین السلام علیکم. زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پیار کرتے ہیں. یہ ایک معروف جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو 100% سچ ہے، لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سبھی گھبراتے ہیں. شاید اس لیے کہ یہ جملہ اعتراف ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے. یہ وہ جملہ ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پچھتاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ ہم سبھی پچھتاتے ہیں، کبھی کسی جلد بازی پر، کبھی کسی تاخیر پر، کبھی کسی کم ہمتی پر، کبھی بے جا دلیری پر، کبھی کسی فیصلے پر، کبھی کسی مصلحت پر، اور کبھی تو پچھلی گزر چکی تمام عمر پر. کبھی یہ پچھتاوا محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے اور کہیں یہ باقی ماندہ زندگی پر محیط ہو جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے پچھتانا اس کا مقدر ہے. جو کبھی نہیں پچھتاتے وہ یا تو بد نصیب ہیں جنہیں شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو چلو بھر پانی میں ہوتی ہے، یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں توازن حاصل ہے. اور توازن قائم رکھنا آسان نہیں. اگر آسان ہوتا تو کوئی بھی پلے صراط سے گزارا نہ جاتا. اس خیال کو بیان کرنے کے لیے میں نے عشق کا سہارا اس لیے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، یک لخت رونما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروط ہے. اس سرکش جذبے کے پاؤں جہاں پڑ جائیں وہاں چیزوں کا اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے. اگر یوں نہ ہو تو جان لیں وہ جذبہ عشق نہیں کچھ اور ہے. اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ ان اوائڈیبل ہوگا، مطلب تباہی یقینی ہے. کڑے توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی. یعنی ایک ٹھہرا ہوا وجود مضطرب ہو جائے، مگر اس احتیاط سے کہ اس کا اضطراب ارد گرد کی چیزوں کے اضطراب میں خلل نہ ڈالے. ساکن کا توازن کمال نہیں، مضطرب کا توازن کمال ہے اور حقیقی امتحان بھی. عشق آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے تو کچھ کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پچھتاوے جکڑ لیں گے. میں القریش پبلیکیشنز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے عشق آتش کو کتابی شکل میں آپ تک پہنچایا، مگر اس کے ساتھ ہی میں کرن ڈائجسٹ کی بھی مشکور ہوں، کیونکہ اس کتاب کے مرتب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی اگر کرن ڈائجسٹ اس ناول کو قسط وار شائع نہ کرتا. آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے. خدا حافظ. سعدیہ راجپوت. کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر. تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے
کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے، کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں۔ اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے، تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا؟ اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے؟ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے، یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی، مگر حیرت ہے پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسا گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں۔ اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا، صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں، سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں، اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں، سارے منظر بھی، پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا، لائنیں کٹتی رہیں، لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ؟ وہ مڑی اور آواز کی سمت دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلایا، فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سمری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھیں، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈر نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر پھر قصدن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟
اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہیں۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا۔ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت۔ تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بیچارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھیں؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا بنا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے۔ تانیہ؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سنورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی۔ واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی امبرائڈری کے شفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔ شایان کے اس قدر ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر محظوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی، نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گھمبیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن۔ تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی، ممی تو بزی ہیں، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہیں کیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری اینڈ لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔
गुड। वो खुश दिली से बोले। ओके बेटा, मुझे कुछ और मेहमानों को भी वक्त देना है, तुम लोग एंजॉय करो। वो नाकाबिले फहम अंदाज में मुस्कुराते हुए चले गए तो तानिया को यकदम से शायान का ख्याल आया। वो पलटी मगर वहां कोई नहीं था। उसने तेजी से नजरें दौड़ाई मगर शायान कहीं नजर नहीं आया। क्या बात है? फायजा ने उसे कुछ ढूंढते पाकर पूछा। शायान अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? अरे हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? तानिया उसकी बात को अनसुनी करते हुए शायान की तलाश में गेट तक आई तो उसने शायान को हॉल से बाहर जाते देखा। शायान, बात सुनो, वो बेसाख्ता पुकारी, मगर शायान ने जैसे सुना ही ना हो और बाहर निकलता चला गया। तानिया उसके पीछे लपकी मगर जब वो बाहर आई, शायान अपनी बाइक पर बैठकर जा चुका था। इस ख्याल ने तानिया को आजर्दा कर दिया कि वो कुछ कहे बगैर ही चला गया था। वो कितनी ही देर अंधेरे में बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। वो कब से शायान के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी मगर दूसरी तरफ फोन बंद था। आ जाओ। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर उसने बुलंद आवाज में बेजारी से कहा और फिर से मोबाइल पर नंबर मिलाए। जी मामा। दरवाजा खोलकर अपनी मामा को अंदर आते देखकर उसने मोबाइल नीचे कर दिया। 2 बार खतीजा को तुम्हें बुलाने के लिए भेज चुकी हूँ, आकर खाना तो खा लो तानिया। उन्होंने उसे सरजनिश की। आप चले, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो जिद हो रही थी। आखिर शायान ने मोबाइल ऑफ क्यों किया है? जब से ऑफिस से आई हो फोन से चिपक कर बैठी हो। आखिर किसको फोन कर रही हो? एक दोस्त को, जिस इडियट ने परसों से अपना मोबाइल बंद रखा हुआ है। और मैं उससे भी बड़ी इडियट हूँ जो बार बार उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल से नजर हटाए बगैर तानिया ने कहा और दोबारा नंबर डायल करने लगी तो मामा ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दिया। फोन बाद में भी हो सकता है, अब चलो, तुम्हारे पापा इंतजार कर रहे हैं। पापा आ गए? वो गोद में रखा तकिया बेड पर रखकर उठ गई। हाँ, और तुम 5 मिनट में नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ। वो धमकी आमेज अंदाज में कहकर कमरे से चली गई तो तानिया ने भी फटाफट मुंह हाथ धोया और बाल क्लिप में जकड़ कर नीचे ड्राइंग रूम में आ गई और कुर्सी घसीट कर बैठते हुए नूरुल हुदा से कहा। क्या बात है पापा, आज आप 9 बजे ही घर पर नजर आ रहे हैं? बस बेटा, घड़ी ने धोखा दे दिया, वरना मैं तो 12 बजने के बाद ही घर आया था, शायद अटक गई है। तानिया के शरारती अंदाज में पूछने पर वो संजीदगी से बोलते हुए आखिर में यूं उंगली से कलाई पर बंधी घड़ी को ठोंकने लगे जैसे घड़ी वाकई अटक गई हो। टेबल पर अपनी निगरानी में खाना लगवाती मरियम फारूकी ने उनकी बात सुनी तो उनके मजाक को समझ कर खफगी से बोली। क्यों, 12 बजे से पहले घर आने पर पाबंदी है? मजे से हंसती तानिया ने एकदम मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकी और महजूज अंदाज में नूरुल हुदा की तरफ देखने लगी जो पहले जैसी संजीदगी से बोले। नहीं, लेकिन पाबंदी तो 12 बजे के बाद आने पर भी नहीं है। तानिया की हंसी छूट गई तो मरियम सुलग कर जोर से बोली। बहादुर, पानी अब तक टेबल पर नहीं पहुंचा। तानिया ने उनके गुस्से को महसूस करके कहा। बस पापा, अब खैरियत इसी में है कि चुप करके खाना खा लें वरना आपको मामा से जबरदस्त डांट पड़ सकती है। मशवरा तो बहुत अच्छा है तानिया, पर बात यह है कि तुम्हारी मामा को मुझे डांटना पसंद है और मुझे उनसे डांट सुनना। नूरुल हुदा, खाना ठंडा हो रहा है। उनके तंबीही अंदाज में टोकने पर नूरुल हुदा ने बड़ी फर्माबरदारी से सामने रखी प्लेट में सालन डाला और चपातियों के लिए हाथ बढ़ाया। तुम्हारे साहबजादे नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? वहां। मरियम ने सामने रखे टीवी की तरफ इशारा किया जिस पर पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। नूरुल हुदा और तानिया ने एक साथ टीवी की तरफ देखा और तानिया हैरत से बोली। टीवी में? टीवी में नहीं, स्टेडियम में, दोस्तों के साथ मैच देखने गए हैं। जवाब देकर वो तानिया की प्लेट में सालन निकालने लगी जिसकी प्लेट अब तक खाली थी। दादा जान भी साथ गए हैं? तानिया ने पूछा। वो अपने कमरे में हैं, आज फिर डिप्रेशन का दौरा पड़ा है, सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं,
کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگیں۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے، لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آخر وہ نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا، پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بےکل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھیں، جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں، جہاں اسٹڈی سے ملحق کشادہ لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کے ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولیے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جواب ندارد۔ ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ مچ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز روندھی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی باروب شخصیت سے جاہ پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے روب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی، پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت تو وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئے، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی، پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچڈ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈرائنگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اس سے نکلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصدن انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے
اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھیں ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں تو خاموش رہیں، مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ تم نا ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بدک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی ہے جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی زچ ہو کر بولی، اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے، نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا، ویسے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے۔ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا۔ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ دہاڑی، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ ہے مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ویکسینیشن اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مروب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے۔ تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑھک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپٹ سے اٹھائے
اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مارے گئے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھاگ عزیر۔ وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کی چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتا ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ ہر چند کے تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھینچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ نہیں کرنے آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں۔ بولنا عمیر۔ اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے 2 نمبر کہا۔ عزیر سب چھوڑ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو تو ہوئے نا نمبر 2۔ ہاں۔ عزیر کی ہاں اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے؟ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بھونچال آ جائے گا، اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا۔ ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں، چلیں۔ عزیر بولتے ہوئے پاس آ کر ان کے بازو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں؟ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا، سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں، جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے بھی ہیں؟ اس سے پہلے کہ نور الہدیٰ اسے بہلانے کو کچھ اور بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فورن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ بپا ہو چکا تھا۔
लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े एहतमाम से बंधा हुआ था और शोख रंग के हर गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। राहदारी में भी ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे। वो हर तरफ का जायजा लेती सिटिंग रूम में पहुंची, जहां रखा भारी फर्नीचर न जाने किस तरह खसका कर मनपसंद कोनों में घुसाया गया, जिसके बाद खाली पड़े कालीन पर लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी एक छोटे से टेबल के साथ बिल्कुल दरमियान में रखी थी, जिसके सामने और दाएं बाएं कुशन पड़े हुए थे और बहुत सारे गुब्बारे इजाफी आराइश के तौर पर यहाँ भी सजाए गए थे। मरियम फारूकी ने अपना सर पीट लिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? खदीजा, बहादुर, रशीदा, वो एक एक करके तमाम मुलाजिमों को आवाज देने लगी। एक मुलाजिम किसी कोने से निकलकर सामने आया। जी बेगम साहब, ये फर्नीचर यहाँ से क्यों हटाया है और ये गुब्बारे किसने बांधे हैं? जी वो, मरियम समझ गई। अच्छा, तो ये इन तीनों की हरकत है। कहाँ हैं ये तीनों? किचन में। अब वहां ये लोग क्या तूफान मचाएंगे? वो बड़बड़ाती किचन की तरफ चल पड़ी। डाइनिंग रूम से बाहर तक सुनाई देते कहकहों से पता चलता था कि वो तीनों अपनी पसंद का कोई कारनामा कर चुके हैं और किचन के दरवाजे से दाखिल होते ही उनके ख्याल की तस्दीक भी हो गई। किचन इस तरह फैला हुआ था जैसे दो ताकतवर फौजों के बीच घमासान का रन पड़ा हो। फर्श पर पड़े अजीब से आमेजे से बचते हुए उनकी नज़र बहादुर पर पड़ी। वो दोनों पैर उठाकर स्टूल पर रखे बैठा, दोनों हाथों से अपना खिचड़ी बालों वाला सर पकड़कर बंद आंखों से आगे पीछे झूलता हुआ जैसे अपने अंदर उठते उबाल को दबाने की कोशिश कर रहा था। उस पर से नजर हटाकर उन्होंने किचन टेबल के गिर्द खड़े अपने सपूतों को देखा, जो सामने रखी प्लेट में कोयले जैसी चीज को देखकर बुरी तरह हंस रहे थे। ये क्या लगा रखा है तुम तीनों ने? और ये क्या चीज है? ना चाहते हुए भी वो झिड़क कर बोली। साथ ही प्लेट में रखे अजूबे के बारे में सवाल किया। केक, उज़ैर ने बड़ी सादगी के साथ यक लफ्जी जवाब दिया, जबकि बाकी दोनों सूरत हाल की नज़ाकत को देखकर खामोश रहे। ये केक है? वो हैरान हुई। किसने बनाया है? आप ही ने, वो फौरन बोला। तानिया ने खींचकर हाथ उसकी गुद्दी पर मारा। इस वार्निंग के साथ ही उसने बयान बदल लिया। नहीं, उमैर ने। मैंने कब बनाया? उसने आंखें दिखाईं। तुम लोग कभी चुप भी कर जाया करो, वो डांट कर बोली। और तुम, वो तानिया की तरफ मुड़ी। हद करती हो तानिया, बड़ी हो बजाय इसके के भाइयों को टोको कि तुम भी उनके साथ ही मिल गईं। हम तो बस दादा जान के लिए बर्थडे केक बना रहे थे, उसने कमजोर सी आवाज में सफाई दी। उमर ने उसके जुमले को उचक कर कहा। वो अलग बात है कि अवन से कोयला बरामद हुआ है। और वो तीनों खी खी करके हंसने लगे। वो कुछ नर्म होकर बोली। केक मैं बेक कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? तीनों हम आवाज होकर बोले। जितनी देर में मैं फ्रेश होकर आती हूँ तुम तीनों किचन साफ करोगे और बहादुर सिर्फ निगरानी करेगा। उठो बहादुर, और देखना इनमें से कोई भागने ना पाए। वो जा चुकी तो बहादुर सीना चौड़ा करके स्टूल से उठ खड़ा हुआ। चलें उमैर साहब, आप फर्श साफ करें और तानिया बीबी, आप उज़ैर साहब के साथ मिलकर बर्तन धोएं। इतना मारूंगी ना, याद रखोगे। तानिया ने धमकाने के अंदाज में हाथ उठाया तो बेचारा बहादुर वहीं दुबक गया। उमर ने डस्टर उठाया और जाकर बहादुर के हाथ में दे दिया। चलें बहादुर साहब, फर्श साफ करें, फिर आपको बर्तन भी धोने हैं। मरियम वापस आई तो बहादुर रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। उन्होंने तीनों को घूरा जो खुद भी गड़बड़ा गए थे। क्या कहा था मैंने? हम तो फर्श साफ कर रहे थे बहादुर, खुद ही। शट अप, उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करवा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहा और उन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। उनको मुंह बंद करके काम करता देखकर बहादुर दांत निकाल रहा था और वो तीनों उसके दांत देखकर आंखें, मगर मामा की मौजूदगी की वजह से उसे कुछ कह नहीं सके। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आ गईं और उनकी अरेंजमेंट को छेड़े बगैर उन्हीं से सारा फर्नीचर उसकी जगह पर वापस रखवाया। उठवाते हुए उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स दिए थे। अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई।
ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہوئے کراہ رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی کراہنا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو۔ ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بالآخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا۔ دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا، دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کے سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا تھا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے ایک غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی، اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں، اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے۔ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ ابھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے، اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے سے جھلکتی تکلیف جسے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔
हादी भाई आ गए, कहकर उसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजरकर वो एंट्रेंस डोर की तरफ बढ़ी। ठीक उसी वक्त नूरुल हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए। और इससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने उसे भी संभाल लिया। अरे भई आराम से, गिर जाओगी, उसे खुद से अलग करते हुए वो बोले। बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है, तब भी दौड़ कर ग्रीस जाने की क्या ज़रूरत है। उसे खजल सा छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में, वो पलट कर बोले। जी नहीं, पास आकर उनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं। तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है, वो घबरा कर बोले। हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी उनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो उस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ, वो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं, वो चौंक कर बोले। इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी, और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है, वो सर पर हाथ मारकर बोले। फिर उसकी तरफ देख कर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करा सकती थी। एक्सक्यूज मी, वो बुरा मानकर कहने लगी। आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद कराना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले। ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर उसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुरदार, कब से आपका इंतजार है, बाबा जान उन्हें देखते ही बोले। हैप्पी बर्थडे। नूरुल हुदा बाजू पर डाला कोट बेड पर उछालकर उनसे बगलगीर हो गए। सॉरी बाबा जान, इस बार मैं भूल गया। उनसे अलग होते उसे कनखियों से देखकर वो उसे छेड़ने के लिए बोले। उसने मुंह फुलाकर रुख फेर लिया। चलें बैठें। उन्हें सोफे पर बिठाते हुए उनकी नज़र केक पर पड़ी तो पलटकर केक की प्लेट और माचिस उठाकर सोफे पर आ बैठे। प्लेट टेबल पर रखकर उन्होंने मोमबत्ती जलाई और केक काटने की छुरी उठाकर बाबा जान को पकड़ाई। फिर उसे देखकर बोले, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। और वो आकर बाबा जान की दूसरी तरफ बैठ गई। दादा जान केक काट लें। क्या? बाबा जान बच्चे केक काटने को कह रहे हैं। अब के जरा ध्यान से उन्होंने अपने आसपास देखा। तानिया हाथ में छुरी लिए मुंतजिर सी उनके साथ बैठी थी, जबकि मरियम दूसरी तरफ थी और उमैर उजैर सामने बैठे थे। सबकी तरफ देखकर पूछा, नूरुल हुदा नहीं आया? नहीं, और अब तो 12 बजने वाले हैं दादा जान, केक काट लीजिए। हाँ, और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है। तानिया की बात पर बरसों पहले किसी का कहा जुमला शिकस्ता अंदाज में उनके लब से अदा हुआ था। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा।